حسین کا یہ پیغام ہے کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ، اور اگر موت چاہتے ہو تو ادھر رہ جاؤ، زندگی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ برادران اسلام، حاضرین مجلس، بلا تمثیل و تمہید آپ تمامی لوگوں کو امان اللہ قادری معدبانہ سلام عرض کر رہا۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، قبل اس کے ارشاد ربانی کے متعلق کچھ بولنے کی کوشش کی جائے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظم اجلاس جناب طیب علی طیب سلمہ نے بڑی خوبصورتی سے آج کی اس محفل کو رواں دواں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی کو اور ان کی علمی قوت کو مزید چار چاند لگائے اور ان میں ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مفتی امجد رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں بڑی آن بان شان کے ساتھ، اور ان کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ رواں دواں ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ کامیابی کے راستے پر رواں دواں ہے۔ اللہ آپ کے درمیان میں جناب مفتی امجد رضا صاحب مصباحی کو دیر پا قائم و دائم رکھے۔ حضرات، غلام ربانی صاحب کی ایک خوبصورت تقریر آپ نے سنی، اور ان کے بعد آپ نے حضرت علامہ مولانا شاغل امام صاحب کی خوبصورت تقریر سے اپنے قلوب کو منور کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیر پا قائم و دائم رکھے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اپنی جماعت کے خوبصورت مقرر ہیں کہ جن کی آواز اور جن کے جملے اور جس ردم سے انہوں نے آپ کے سامنے اللہ اور رسول کے نواسے کی بات رکھی ہے، بے شک ایسے عالم دین کی اس وقت سخت ضرورت ہے، اور اللہ پاک ان کا بدل بھی پیدا فرمائے اور انہیں بھی دیر پا قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ کے درمیان میں ایک خوبصورت شاعر اور بڑے بڑے اسٹیج پر اپنی رہنمائی پیش کرنے والے اور اپنی نیابت و قیادت کے ساتھ کتنے جلسے کو چلانے والے اور خوبصورتی کے ساتھ جلسہ نبھانے والے، جلسہ پڑھنے والے آپ کے درمیان میں بلبل باغ مدینہ تشریف لائے، جن کا نام فاروق سریاوی تھا۔ بڑی خوبصورتی سے خوبصورت اشعار انہوں نے پیش کیے، اور ان کی پذیرائی ہے اور ان کی ستائش ہے۔ بے شک یہ داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ ناچیز امان اللہ قادری آپ کے سامنے ہے، مگر فاروق سریاوی کے بعد ابو شہمہ نے بھی خوبصورت انداز میں علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے آپ کی قوت سماعت کو بیدار کیا ہے منقبت کے اشعار کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑے سے بڑا جلسہ پڑھنے کا موقع عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ دل لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ تقریر ہمارے پاس کچھ ایسی آپ کے لیے محفوظ تھی کہ بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دل میں کہ جس دل میں سیاہی بیٹھ چکی ہے اور جس دل میں کالا پن بیٹھ چکا ہے اور جو فتنہ و فساد کی بات کرتے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے بہت اچھا خزانہ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ لیکن افسوس اس بات سے نہیں ہے کہ میری تقریر آپ کے سامنے وہ طول طویل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ چونکہ ہم لوگ منظم طریقے سے کسی وقت کو متعین نہیں کر پاتے ہیں، اور اس وجہ کر بہت سارے اوقات نکل جاتے ہیں، اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے شاغل امام صاحب نے جو وقت آپ کو دیا ہے، الحمدللہ ان کے پاس مزید جتنا انہوں نے دیا مزید اتنا اور دے سکتے تھے، لیکن وقت کی تنگی دامنگیر تھی کہ انہوں نے اپنی تقریر کو مختصر کیا۔ ایک اچھے عالم دین کی تقریر بھی سن نہ سکے، پھر یہ ناچیز کو بھی کچھ بولنا تھا۔
تھا آپ کے علاقے میں 4:10 یا 15 تو فجر کی اذان ہوتی ہے. آپ اپنی گھڑی دیکھیں کہ اتنی دیر میں تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک سے عوام کے سامنے مخاطب بھی نہیں کر پاتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کبھی بھی آپ جلسہ کیجئے تو لوگوں کا تعین بھی بڑا احتیاط سے کیا جائے اور وقت اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت کو بتائیے. کافی خرچ ہو جاتا ہے. آپ اور سے سوچیں کہ جلسہ سجانے میں کافی خرچ ہو جاتا ہے. لہذا عوام کو ملنا چاہیے. بڑی تیزی میں بس ایک بات بول کر اور ضیاء بابو سے معذرت کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ میری آمد ہوتی رہے گی اور اپنے اس سینے کے خزانے کو ہم اپنے گوال بیگھا کے جوانوں کو ضرور پیش کروں گا. جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربل میں آخری تقریر کے واسطے سے کہا تھا. ذرا ایک جملے پر توجہ دیجیے گا. آخری تقریر کے واسطے سے کہا تھا جب جناب امام علی مقام جناب زینب سے رخصت لے کر, جناب شہر بانو سے رخصت لے کر اور بی بی سکینہ سے رخصت لے کر اور جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر جب نکلنے والے تھے تو اس سے پہلے میدان کربلا میں ایک تقریر کر رہے تھے اور اس تقریر میں ایک جملہ بڑی قابل غور تھا اور انہوں نے کہا تھا اے لوگو اگر زندگی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ, اگر زندگی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ. توجہ دیجیے گا, اگر زندگی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ. آج کے تمام فتنوں فساد بپا کرنے والے لوگوں کو بھی امام موت چاہتے ہو تو ادھر رہ جاؤ. تو پھر ادھر کے لوگوں نے کہا کیسے بولتے ہیں کہ زندگی چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ اور موت چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ. موت تو آپ کی طرف ہے. علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے, علی اصغر دنیا سے رخصت ہو گئے, عباس علمبردار دنیا سے رخصت ہو گئے, اور محبت دنیا سے رخصت ہو گئے, جناب حضرت قاسم دنیا سے رخصت ہو گئے. موت تو آپ کے طرف ہے اور آپ کہتے ہیں زندگی ہے تو ادھر آ